السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 353 سے پڑھیں گے اور سورہ قصص کی آیت نمبر جہاں 47 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جنوری کی آج 6 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پس جب ان کے پاس حق آیا ہماری جانب سے، یعنی نبوت، رسالت، قرآن، مشن عرب مراد ہے۔ ان کے پاس جب نبی محترم تشریف لائے اور ظاہر ہے یہ حق ہے، سچ ہے، تو انہوں نے قالو کہا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اس کو یعنی نبی محترم کو کیوں نہیں دیا گیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری علامتیں، دلائل نبوت یا معجزات دیے گئے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ، فرمایا کہ انہوں نے کفر نہیں کر دیا تھا جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وہ معجزات دیے گئے من قبل، سے پہلے۔ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ دونوں جادوگر ہیں، دونوں بھائی ہارون اور موسیٰ، اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ وقالوا، انہوں نے یہ بات بھی کہی انا بکل کافرون، ہر ایک کا ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہم ان کو مانتے نہیں۔ دوسرا ترجمہ مفسر یہ بھی کیا ہے کہ نبوت پلس معجزات، نبوت کا بھی انکار کیا، معجزات کا بھی انکار۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، اے نبی محترم آپ فرمائیں پس تم کوئی کتاب لاؤ جو اللہ کی طرف سے ہو، هو اہدی منہما، جو زیادہ ہدایت والی کتاب ہو ان دونوں سے، یعنی قرآن اور تورات سے۔ اتبعہ، میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تم یہ کام کر کے دکھاؤ۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ تیری بات کو، اس دعوت کو نہ مانے، فَعْلَمْ، پس آپ جان لیں، انما یتبعون اہواءہم، بے شک وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ومن اضل،
اور کون زیادہ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے، ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، یعنی اس سے کہ جس نے پیروی کی وہ اپنی خواہشات کی، بغیر ہدی من اللہ، جو اللہ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت نہ ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیا کرتے ظلم کرنے والوں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور تاکہ ہم نے پہنچایا، ملایا ان تک اس قول کو، بات کو، اس میسج کو، تاکہ وہ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ نصیحت حاصل کریں۔ وہ بات جو ڈیمانڈ، جو خواہش تھی، ہم نے وہ پوری کر۔ کیا مطلب ہے؟ نبی تشریف لائے، بشیر نذیر ہادی بن کر آئے، کتاب لے کر آئے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبل، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی اس سے پہلے، یعنی نزول قرآن سے پہلے، بعثت رسول سے پہلے، جن کو ہم نے کتاب دی تھی تورات، ہم بھی یؤمنون، وہ تو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ عبداللہ علیہ السلام اور ان کے اور کئی ساتھی، اور اس طرح نصرانیوں میں نجاشی حبشہ کا سربراہ۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پہ یہ کتاب پڑھی جاتی رہی، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ سچ ہے، برحق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے ہی اس کے تابعدار تھے۔ کیا معنی ہے؟ تورات کے اندر رسول پاک کا تذکرہ موجود، انجیل کے اندر تذکرہ موجود، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس کی وضاحت کریں گے، یاتی من بعد اسمہ احمد، ساری باتیں، نشانیاں موجود ہیں۔ چنانچہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ لوگ جو ہیں پہلے تورات پر ایمان لانے والے اور انجیل پر ایمان لانے والے عیسائیت کے، پھر وہ رسول پاک کی دعوت پر جب ایمان لائے، یؤتون اجرہم مرتین، تو وہ اپنا اجر دگنا دیے جائیں گے۔ بما صبروا، اس کے سبب جو کچھ انہوں نے صبر کیے، اپنے اپنے حالات پہ کنٹرول کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ ہٹاتے رہے، دفاع کرتے رہے بھلائیوں کے ساتھ برائیوں کا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ بھی کرتے رہے، جہاں جہاں ضرورت پڑی مناسبت سے وہ اپنی توفیق، اللہ کی دی گئی توفیق کے ساتھ وہ اس کو خرچ کرتے رہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پر وہ عمل پیرا رہے۔ حضرات، مشرکین عرب کے کئی اعتراضات تھے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ کچھ تو انہوں نے یہ باتیں کی کہ یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، روٹی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، چلتا پھرتا ہے، یہ باقاعدہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو غریب آدمی، اس کے پاس مکان نہیں ہے، اس کے بعد باغ نہیں ہے، چشموں والی زمین نہیں ہے۔ یہ اعتراضات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہٰذا اس کو رسول نبی نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اگر یہ واقعتاً رسول ہے تو ہمارے سامنے سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ، ہم صرف تیرے سیڑھی لگا کے آسمان پر چڑھنے پر ایمان ہی لائیں گے جب تو واپس آئے تیرے ہاتھ میں کتاب ہو۔ نَقْرَأُهُ، ہم پھر کتاب پڑھیں گے، پھر غور کریں گے، پھر ہم مشورہ کر کے بتائیں گے تجھے نبی ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ یہ شرائط، مشرک عرب یہ باتیں کرتے رہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اس پیغمبر پر جس کو اللہ نے بھیجا ہو، وہ نبی اور رسول جس کو اللہ تعالیٰ نے سچا نبی بنا کر بھیجا ہو، اور قوم یہ تبصرے کرے، اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ مردار کھانے والے، بت پوجنے والے، شراب پینے والے، بدکاریاں کرنے والے، مردار کھانے والی قوم باتیں یہ کر رہی۔ جس طرح میں کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب اپنے انداز سے بات کیا کرتا ہوں، ہم لا الہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ لا الہ لا الہ، مسلمان ہیں، تو رام رام کرنے والوں کے سامنے ہر روز منتیں کرتے ہیں۔ لا الہ پڑھنے والے کی کیا پوزیشن رہے گی کہ وہ رام رام کرنے والوں سے منتیں کرتا رہے، ہاتھ جوڑتا رہے، معاہدے کرتا رہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ نے فرمایا تھا اگر تم مومن ہو تمہارا غلبہ رہے گا، ایمان نکل گیا باقی سارا کچھ۔ سوال یہ ہے کہ ہندو اور مسلم میں بظاہر کیا فرق ہے؟ اس کی سیرت میں، کردار میں، قول میں، فعل میں۔ مسلمان بھی بے نماز ہے، وہ بھی بت پوجتا ہے، یہ بھی قبروں میں سجدہ کرتا ہے، وہ بھی حرام کھاتا ہے، یہ بھی حرام کھاتا ہے۔
آپ اندازہ فرما لیں کہ کیسی صورتحال ہے. تو یہ پھر غلبہ کس طرح حاصل کرے؟ صرف یہ بتائے کہ اس کا خطرہ ہوا ہے، نام عبداللہ ہے، ماں کا نام عائشہ، یہ تو اس طرح کام نہیں چلے. عبداللہ عبد الرحمن بڑے اچھے نام ہے. رسول پاک نے فرمایا تھا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ عبد الرحمن. عبداللہ عبد الرحمن سب سے پیارے نام ہے اللہ تعالیٰ کو. لیکن عبداللہ عبد الرحمن نام رکھ کے شراب پیے، بدکاریاں کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے تو مسلمان کہلائے تو رب کریں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب حق اور سچ، نبوت، رسالت قرآن کی شکل میں مشرق عرب کے پاس یہ بات آئی، دعوت آئی، تو انہوں نے ایک اور اعتراض شروع کر دیا. قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو وہ 8 راسے والا اور ہاتھ سے بغل میں رکھنا اور گریبان میں رکھنا سفید ہونے والا، اس طرح کا معجزہ کیوں نہیں ملا رسول پاک کو؟ میرا خیال ہے تھوڑی سی بات کو پیچھے لے جائیں. اللہ رب العزت نے ہر دور میں نبیوں کو وہ معجزہ دیا ہے جو دنیا کے اندر وہ نظام تھا. میری مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری تھی. جادوگری کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آسے کو اژدہا واسا اور لائٹنگ، یہ اس جادوگری کی بظاہر شکل کا دفاع اللہ نے یہ معجزہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکیموں کا بہت بڑا دور تھا، علاج معالجے کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیے کہ کیا ہے، نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کوڑ کی بیماری والے کے جسم پہ مسیح لقب میں ہاتھ پھیرتے ہیں وہ تندرست ہو جاتا ہے. مردے کو قم بے زندہ کہتے ہیں وہ زندہ ہو جاتا ہے. مٹی کا پرندہ بناتے ہیں فَتَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھونک مارتے ہیں اللہ اس کو پرندہ بنا کے اڑا کے دکھا دیتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے اس مناسبت سے یہ معجزات عطا فرمائے. رسول پاک کے دور میں عربوں کو ناز تھا کہ ہم کلام کر سکتے ہیں، خطاب کر سکتے ہیں، بولیاں غزلیں ہم پڑھ سکتے ہیں، قصیدے ہم پڑھ سکتے ہیں، باقی دنیا گونگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ منبع قرآن اتار دیا کہ جاؤ اس کا کرو مقابلہ. کوئی صورت، کوئی جملہ، کوئی آیت، کوئی اس کا مقابلہ کرو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کر سکے ہو نہ کر سکو گے. لطف کی بات یہ کہ وہی حروف تہجی ہے. الف بات آسا کہ غزل پڑھی، قصیدہ پڑھا، نیکی بدی کی جو بھی بات کی وہی حروف اس کے اندر موجود ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ حروف تہجی بھی سارے وہ ہیں لیکن جملہ ایک نہیں بنا سکتے. بڑے بڑے خطاب، بڑے بڑے سلسلے سارے موجود ہیں، لیکن قرآن مجید اللہ کے کلام کا مقابلہ ولا شیء. انہوں نے یہ بات کہی مشرق نے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ. اور بھائی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری طور پہ وہ معجزات دیے گئے، نبی محترم کو کون دیے گئے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو اس دور کے جو لوگ تھے ان معجزات پر ایمان لیا، یا وہ معجزہ دکھایا فرعونیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ مان گئے. انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا جادوگر ہیں دونوں بھائی، ہماری زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے آبا کا دین خراب کرنے کے لیے آئے. اندازہ فرمایا ہمیں غلط لائن پہ چڑھانے کے لیے اللہ ان کو اللہ رسول بنا کر بھیج رہے ہیں، کلیم اللہ بنا کر بھیج رہے ہیں ان کو رہنمائی کے لیے، وہ کہتے ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے. اتنا بڑا فرق. تو ارشاد ہوتا ہے توجہ، قالو جب انہوں نے کہا تو ارشاد ہوتا ہے اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا اس دور کے ان لوگوں فرعونیوں نے یا جو مد مقابل تھے معاندین، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کو معجزہ دیے گئے تو انہوں نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا قالوا سحران تظاہرا، دونوں بھائی ہیں، دونوں جادوگر ہیں، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور ایک پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہیں، دوسرا ہمیں یہ کرتب معاذ اللہ، وہ معجزات کا نام انہوں نے تماشا رکھا ہوا ہے کہ مداری کر کے دکھاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اپنے عمل میں. وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، تو انہوں نے کیا کہا ہمارے کے کافر ہیں، نہ معجزات کو مانتے ہیں نہ نبوت کے اعلان کو مانتے ہیں. قرآن ترجمہ کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس وقت انہوں نے کیا تبصرے کیے، کیا کہا فرعونیوں نے. کل میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے قرآن مجید میں کالو 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 332 بار آتا ہے. کتنی بار؟ اور کل بھی قرآن مجید میں 332 بار آتا ہے. کل 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 کیا معنی ہے؟ آپ کہیے، آپ فرمائیے. تو کالو کا معنی انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہودیوں نے. کنہوں نے کہا؟ عیسائیوں نے. کنہوں نے کہا؟ عرب نے. کنہوں نے کہا؟ جاہلوں نے.
انہوں نے کہا صحابیوں نے. کس نے کہا؟ کسی نے کہا، انہوں نے کہا. تو فرمایا انہوں نے یہ کہا، آپ یہ فرمائیں. انہوں نے یہ کہا ہے، آپ یہ فرمائیں. انہوں نے یہ سارے تفسیر کی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کل فاتوا بکتاب من عند اللہ. ابا بھائی تمہارا کوئی سٹیٹس ہے، مقرب اللہ ہو، اللہ کے ساتھ تمہارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو پھر آپ ایسے کریں وہ ایسی کتاب اللہ کی طرف سے ہمیں لا دیں. وہ اہدی منہما کی ضمیر قرآن اور تورات کی طرف جاتی ہے، جو قرآن سے بھی زیادہ بہتر ہو، تورات سے بھی زیادہ اچھی کتاب ہو، اس سے زیادہ ہدایت والی مفید کتاب ہو. اتبع ہو تو میں اس کی پیروی کر لوں گا. اب کتاب تم بنا بھی نہیں سکتے ہو، اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے ہو، تو پھر اور کوئی اس سے اچھی کتاب اللہ سے رابطہ قائم کرو، پھر تم لا دو، ہم اس کی پیروی کر لیں. وہ کتاب بنا رہے ہیں اور پیروی ہو رہی. اللہ ان کنتم صادقین، مانا کیا ہے؟ اگر تم اس بات اور دعوے میں سچے ہو کہ رسول پاک سچے رسول نہیں، قرآن اللہ کی کتاب وہی نہیں، تورات اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ پر جو نازل فرمائی وہ ٹھیک نہیں، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں کتابوں سے ہو. اہدی منہما کی ضمیر قرآن اور تورات کی طرف جاتی ہے، دونوں سے بہتر ہو. اتبع ہو، میں اس کی پیچھے لگ جاؤں گا. ان کنتم صادقین، سچے ہو. فإن لم يستجیبوا لک، اللہ سنا اگر آپ اس بات کو نہیں مانیں گے، یہ چیلنج قبول نہیں کریں گے، تو فعلم، آپ جان لیں اچھی طرح، انما یتبعون اہواءہم، کچھ نہیں ان کے پاس، ڈگڈگیاں بجا رہے ہیں، خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ تو اپنی تمنا اور خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، سارے مسکین جمع ہوئے ہیں. ومن اضل، کون بڑا گمراہ ہے اس شخص سے، ممن اتبع ہوا، جو بندہ اپنی خواہش کی پیروی کرے. قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے کہ آپ نے دیکھا اس بندے کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ اور معبود بنایا ہوا ہے. کیا مطلب ہے؟ ہر کام وہ کرنا ہے جو اس کا دل چاہے، اس کی مرضی کرے. اللہ رسول وہ کسی اور میں لائن میں ہے. معذرت کے ساتھ میں ایک اور چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے. جناب، طریقت و شریعت کتاب ہے. طریقت و شریعت یعنی شریعت یہ کہتی ہے، ہمارے بزرگوں اماموں کا طریقہ یہ ہے. اب اندازہ فرمائیں شریعت کس کا نام ہے؟ ذرا اثر کرے ایچی کوئی آگے نہیں، کئی دفعہ دورے آ جاتے ہیں. شریعت کس کا نام ہے؟ ما قال اللہ ما قال الرسول، جو اللہ فرمائے، جو رسول پاک فرمائے اور ان کے متبعین جو اس کو مانے بولیں، وہ ہے شریعت. تو طریقت کیا ہے؟ آپ اس کا فیصلہ کر رہے ہیں. ہمارے پیروں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اماموں نے، ہمارے فلانے نے یہ کیا ہے، تو یہ کس طرح موافقت ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی محتوم میں دیں وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. نہ پیغمبر کی دی چیز لیتے ہیں، نہ روکتے ہیں تو کہتے ہیں پکا سنی، کڑاکے دار سنی، تو پتھر ایسا ہے کہ اس پر کسی جگہ اثر نہیں ہوتا. حضرت صاحب کیا زندگی ہے وہ؟ رسول پاک کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. قسم اٹھا کے فرمایا کبھی وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ ساری کائنات سے زیادہ پیار محبت نہ کرے. قرآن نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ نے فرمایا نبی محترم مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، جب تک تجھے اپنے تمام مقدمات میں فیصل اور جج مقرر نہ کر لیں اس وقت مومن ہو ہی نہیں سکتے. پھر جو آپ فیصلہ کریں اس کو مان جائیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس طرح مان جائیں جس طرح مان جائیں حق ہوتا ہے. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، ان کے دلوں میں کوئی پھر دوبارہ اپیل کرنے کی، استغاثہ کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے. ما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله والرسول امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم. اللہ فرماتے ہیں مومن مرد اور عورت کا تو اختیار ہی باقی نہیں رہ جاتا ہے، اللہ رسول جو فیصلہ کر دیں وہ ماننا پڑے، اپیل اور درخواست کرنے کی گنجائش نہیں. کسی بزرگ نے بہت خوبصورت کہی ہے، رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرنی ہے، تفتیش نہیں کرنی. تصدیق کرنی ہے، تفتیش اور استغاثہ نہیں کرنا. پیغمبر کے خلاف جو استغاثہ کر رہا ہے، پیغمبر کی تحقیق کر رہا ہے، اچھا سچی ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اپنا معیار ایمان کا آپ ہی موازنہ کر لیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ قرآن مجید نے فرمایا توجہ
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اللہ فرماتا ہے اگر آپ اس دعوت کو اس قبول نہ کریں، یہ جو میں اللہ نے فرمایا کہ لاؤ کتاب، اچھی کتاب بہتر، تو پھر آپ جان لیں فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، لگے ہوئے اپنے خواہشات۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن اتبع هَوَاهُ بغیر ہدا، جو ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے پیچھے لگے اور اس کی تمنا اور اس کی خواہش پوری کرے، اللہ تعالیٰ سے طرح آنے والی ہدایت کو چھوڑ دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی پھر ہدایت، اس قوم کو ہدایت ہی نہیں دیتے، رہنمائی نہیں کرتے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، ہدایت کا معنی ہوتا ہے منزل مقصود پہ پہنچانا۔ ایسے لوگ فارغ ہیں، تو ظالم سے مراد کیوں ہیں؟ الذین اشرکوا باللہ، الذین کفروا باللہ سبحانہ وتعالی، یہ سارے وہ لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے بات پہنچائی، وحی کا پیغام، قرآن، رسول، ہم نے ساری باتیں ان تک پہنچا دیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، شاید کہ وہ مان جائیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، قرآن نے بیان فرمایا جنوں کی ایک جماعت کو اللہ نے بھیجا رسول پاک کی تلاوت سننے کے لیے، اب جماعت کرانے ہیں، تو جنوں نے واپس آ کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ایک کو مجلس، ایک ہی قرآن، ایک ہی قیام، جن کہہ رہے ہیں قرآن شہادت دے رہا ہے اور کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، کیا بات ہے، ایسا قرآن سن، تو صرف سنا ہی نہیں، وآمنا بھی، ایمان بھی لے ہیں، اور قوم کو دعوت دی ہے کہ تم نے نہ مانا تم گمراہ ہو گئے، ایمان لانا ہے، جیسے آپ کو ایمان بچنا ہے، ایمان لاؤ اس میں، اس کو سچی بات کرو۔ صدیاں بیت گئی ہیں، سال ہر سال بیت گئے، قرآن سنتے ہوئے، حدیث سنتے ہوئے، خطبے سنتے ہوئے۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، جب ہم پڑھتے تھے نا ڈاکٹر صاحب، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ کیا ہے، سمجھ نہیں آتی، اپنے آپ کا فتنہ، اپنے گھر کا فتنہ، اپنے مال کا فتنہ، اپنے گھر کا فتنہ، اپنی اولاد کا فتنہ، یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اب پتہ چلا جب وڈیرے ہو گئے نا، بال بچہ فارغ ہو، پتہ چلا فتنے کی مرکز یہی ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی تمہاری جانیں بھی، اور رسول پاک نے خطبات میں پڑھا اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا، اپنی ذات اور اپنی جانوں جذبات کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے مال، اور پھر کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے اس کو قرآن ہی بنا چکے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات کا حصہ بنا لیا، ہر خطبے میں رسول پاک بھی دعا کرتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اللہ میرے معاملات آسان فرما دے، کیوں؟ یفقہوا قولی، میں بات کروں لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ اور کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں استاد جی کو درس کی سمجھ نہیں لگی، تو ستے بندے سمجھ لگی، جڑا بندہ درس کی گھوڑی چڑھیا ہوئے بعد ہی کہ بعد ہی کو سمجھ نہیں لگی، پتہ نہیں کیا جو ہے، آج وہ ٹھنڈ زیادہ لگی، تو ہیٹر لوا لو، ٹھنڈ لگ گئی۔ توجہ جی، بات یہ ہو رہی تھی وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کیوں رسول بھیجا؟ نصیحت حاصل کریں۔ کیوں قرآن بھیجا؟ تاکہ نصیحت حاصل کریں، موازنہ کریں اپنی زندگی کا۔ کہاں وہ لوگ تھے جو بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، کہاں یہ تھے بچیاں پال پال کے ان کی خدمت کرتے رہے۔ کہاں وہ لوگ تھے یتیموں کا مال کھانے والے، کہاں کما کے یتیموں کو کھلا کے رات کو بھوکے سونے والے بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ حضرات الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جو اس سے پہلے ایمان والے تھے، تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کے سامنے جب قرآن آیا تو یؤمنون، ہم بہ یؤمنون، وہ ایمان لے آئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے رہنے والے جوان ہیں، خوبصورت ہیں، مجلس رسول میں آئے، ایک نگاہ پڑی رسول پاک کے چہرے پہ، دیکھ کے کہنے لگا واللہ لیس ببشر، اللہ کی قسم یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے، ساتھ ایمان لے آئے۔ اللہ تو ایک ہی مجلس میں، ایک ہی درس میں، دعوت بھی نہیں ملی تو دیکھ کر ایمان لے، فرمایا وہ ایمان لے آئے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، تو جب یہ قرآن پڑھا جاتا، تلاوت کی جاتی ان پہ،
قالوا آمنا به، وہ کہتے ہیں سارا ہی سچ ہے، قرآن ساری حقیقت، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کیوں؟ ان الحق من ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، جبرائیل لے کر آیا ہے، رسول پاک کے دل پہ نازل ہوا ہے، خاتم النبیین اللہ نے بنایا. میرے خیال قرآن مجید کے آیات پر غور کرو. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول پاک کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کہ اپنا پتر پہچان واسطے دو گواہ کرے گا، یہ دسو میرا ہی پتر. ایسی مثال دی اللہ تعالیٰ. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، توجہ کریں جی. اور کہتے ہیں انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں. کیا من ہے؟ ہمارا ایمان ہے. جب عیسیٰ نے فرمایا تھا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد رسول خاتم آئے گا نا تو اس کا نام احمد ہوگا. ہم تو پہلے تورات انجیل، اور تورات و انجیل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اصحاب رسول کی مثالیں تورات و انجیل کے اندر موجود ہیں. ہم تو ایمان لائے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہ سارے وہ لوگ ہیں. پہلے رسول پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ آمن بنبیہ ثم آمن بی، پہلے اپنے دور کے نبی پر ایمان لائے پھر میری نبوت پر ایمان لائے، ان کو دو اجر، اس کا بھی پورا اجر، اس کا بھی پورا اجر. کتنے صحابہ ہیں ان کو دو ہجرت، ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ. یہ جھگڑا ہوا، رسول پاک کے سامنے کیس آیا اور فرمایا جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے ان کی پوری ہجرت کا اجر ملے گا جس طرح مدینہ ہجرت کرنے کا مل گیا، ہجرتین کا اجر ان کو ملے گا. اسی طرح جو پہلے نبوت پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام کے دور پر، ان کی تورات و انجیل پر، ان کی نبوت پر ایمان لائے پھر رسول پاک تو یؤتون اجرا مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، دفاع کرتے رہے برائیوں کا اچھائیوں کے ساتھ. وہ گالیاں دیتا ہے وہ جزاک اللہ کہتے ہیں. کتنی دیر گالیاں دیتا رہے گا؟ مجھے یاد ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کتنے علماء کے لوگ گالیاں دیتے رہے، وہ السلام علیکم کہتے رہے، وہ گالیاں دیتے رہے، وہ جزاک اللہ کہتے رہے، وہ ایمان لائے حتیٰ کہ زمین پہ گر کر کرنے کا خدا وہاں سے معاف کر دو، میری بغیرتی کی انتہا ہو گئی اور ہم کی شرافت و سلام ہے. گالیاں دینے والے ایمان لے آئے، کانٹے بچھانے والے ایمان لے آئے. اسامہ بن اسان، لمبی بات ہے وہ، تاریخی بات، کئی دفعہ حدیث شریف کے اندر بھی تفصیل موجود ہے. تو ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو خرچ بھی کرتے رہے جو اللہ نے رزق دیا تھوڑا زیادہ. علی مرتضیٰ کا قول ہے جب کنگال ہو جاؤ، غریب ہو جاؤ تو پھر صدقہ کر کے اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو. اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کا ڈھب کیا ہے؟ اور ضروری نہیں کہ 100 200 400 خرچ کرو، آنا دعانی بھی خرچ کرو گے تو تمہارا شیخ ہو جائے گا اللہ کی مدد سے. اللہ تعالیٰ پورے دل صاحب دیں گے. اللہ سے توفیق کی درخواست ہے، اللہ ہمارے معاملات کو درست فرمائے. ہمارے بیماروں کو اللہ صحت دے. ہمارے بھائی نکات عزیز بیمار ہیں، ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، کسی کا آنکھ کا مسئلہ ہے، کسی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، کسی کا آنت کا مسئلہ ہے. جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کامل فرمائے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائے. روحانی جسمانی بیماریوں سے اللہ نجات دے. اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما، اللہ بیماریوں دکھوں سے محفوظ فرما، مرحومین کو جنت فردوس عطا فرما. یا اللہ ہماری کلاس کو تندرستی نصیب فرما.